بعض اوقات زندگی کی جو ٹھوکریں ہیں نا وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں اور دعا مانگنے والا بنا دیتی ہیں۔ جو ٹھوکریں انسان کو اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے دربار کے اوپر جھکا دیں، وہ ٹھوکریں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات جو بندہ امیر سے فقیر ہو جاتا ہے نا، وہ جو اس کو ٹھوکریں لگی ہوتی ہیں، آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے اوپر کیا بیتی، کیا گزری ہے۔ ایک فقیر پرانے وقتوں کے اندر ایک بادشاہ کے دربار کے اندر حاضر ہوا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں اگر آج فوت ہو جاتا ہوں آپ کے دربار کے اندر، توجہ میری طرف رہے، میں آج اگر فوت ہو جاتا ہوں تو آپ میرے ساتھ کیا حسن سلوک کریں گے؟ بادشاہ نے کہا اگر آپ فوت ہو جاتے ہو میں آپ کو بہترین کفن پہنا کر میں آپ کے دفنانے کا بندوبست کر دوں گا۔ فقیر نے آگے سے بڑی ہی نایاب بات کی، کہنے لگا بادشاہ سلامت میں آج میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے کپڑوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، اگر آپ اتنا کر سکتے تو زندگی کے اندر مجھ کو ایک لباس ایک جوڑا لے کر دینا، مجھے کپڑے سلا کر دیں، اگر میں مر جاؤں نا بالفرض تو بھلے آپ مجھ کو بغیر کفن کے ہی دفنا دینا، کوئی بات نہیں، مجھے زندگی کے اندر ضرورت ہے۔ یہ بھلے اس نے ایک عام سے بندے نے بات کی، لیکن ہمارے ہر بندے ہی کی داستان یہ ہے کہ ہم زندہ کے انسان کے کام آنے کے لیے، زندہ کا درد بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب مر جاتا ہے تو پھر آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں میں لے کے آتا ہوں، میں کر کے دیتا ہوں، میرا حق بنتا ہے، میرا حصہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس واقعے سے ہمیں دو سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ کہ حقوق اللہ کے جو احکامات ہیں ہم سمجھتے ہیں جب بندہ فوت ہو جائے اس وقت وہ شروع ہوتے ہیں، اور دوسری بات حقوق العباد کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ بندے کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں، جب وہ فوت ہو جائے تو پھر ہمارا جو ہے اس کا حق ہمارے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں پھر اپنے بھائیوں کے جذبات کا بھی اپنے بھی جذبات کا خیال رکھتا ہوں، لیکن دین کو مثبت انداز کے اندر سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس قرآن پاک کا نام اس کو دستور حیات کہا گیا ہے، پھر اس کو دستور حیات نہیں، اس کو دستور بعد الممات یا دستور بعد الموت، موت کے بعد کا دستور اس کو قرار دینا چاہیے۔ اللہ نے تو یہ قرآن پاک بھیجا تھا زندہ لوگوں کے لیے کہ زندہ لوگ جو ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میرے بھائیو آج وہ نیک لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنی درویشانہ اور سادگی کے اندر گزاری ہوتی ہے، ان کی قبروں کے اوپر بعض اوقات جو ہے لوگ 25 ہزار کی چادر چڑھا دیتے ہیں، بھلے اس کے باہر ایک فقیر رات کو سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات میں ٹھٹر کے مر جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات کان کھول کے ضرور یاد رکھیں، آپ کو پتہ میرا یہ انداز کلام نہیں ہے کہ میں کسی کی ذات کے بارے میں یا فرقہ وارانہ بات کروں، یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں۔ اگر ایسا ہی ہوا کوئی فقیر اس کے باہر یا پھر محلے کے اندر کوئی ہمسایہ جو ہے وہ سردی سے ٹھٹر کے مر گیا اور آپ اس قابل تھے کہ اس کو لباس لے کر دے سکتے تھے، قیامت کے دن آپ سے سوال ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی نعمتوں کے اندر آتی ہیں۔ نعمتوں کا سوال جو ہے وہ میرے بھائیو لازمی کیا جائے گا۔ آج ہم سالگرہ کے اوپر، آج ہم جشن آزادی کے اوپر، آج ہم جو ہے اپنے بچوں کے دعوت ولیمہ کے اوپر، اور آج ہم دیگر تہوار منانے کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے جا کر دیکھا سول ہاسپٹل کے اندر کہ کتنے ہی لوگ جو ہیں 20-30 ہزار ڈاکٹر ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن کے لیے یا ادویات کے لیے، اور وہ باہر بیٹھ کے ان کے ورثاء، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر بندوبست نہ ہوا تو ہمارا بیٹا مر جائے گا، ہمارا باپ دنیا سے چلا جائے گا، ہماری ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا۔ میرے بھائیو یہ دین وہ دین ہے ہی نہیں جو ہم کو پیشہ وارانہ لوگوں نے بتایا، انہوں نے صرف اپنے پیٹ کی فکر کی کہ وہ دین بتایا جائے جس کی وجہ سے ہماری ذات کو فائدہ ہو۔ دین اصل جو تھا وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندوں کے لیے بھیجا تھا، اور زندوں کے لیے اللہ کے رسول لے کر آئے، اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ و سنت رسولہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میرا فرمان ہے۔ جتنی دیر تک تم اس کو تھامے رکھو گے، اپنے سینے سے لگائے رکھو گے، سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج میرے بھائیوں مسجدیں ویران ہوتی ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں،
اور سر مبارک کے اوپر لوگوں نے قدم باندھے ہوتے ہیں کہ ہم کو حضور کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن حضور کی ہر چیز کے ساتھ محبت رکھنا بجا ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن قیامت کے دن ہمارے سے نالین مبارک کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ثقلین کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثقلین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کروں، ایک بابا جی جو ہیں وہ بزرگ، سفید داڑھی والے، وہ ایک دریا کے کنارے جہاں پر کشتیاں روانہ ہوتی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں کشتیوں میں بیٹھ کے، چلتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ بابا جی صبح کے آئے ہیں اور عصر کا پچھلا ٹائم ہو گیا، بابا جی نہیں جا رہے۔ کسی نے بالآخر پوچھ لیا کہ بابا جی سارے ہی مسافر چلتے جا رہے ہیں، آپ صبح کے آئے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ بابا جی کا جواب سنیں اور زندگی کے لیے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کے اندر ایک ایڈوائز نوٹ کر کے لے کے جائیں۔ وہ کہنے لگے یار میں اس وجہ سے نہیں جا رہا، میں اس انتظار میں ہوں، میں ویٹ کر رہا ہوں کہ دریا کا سارا پانی گزر جائے، دریا کا سارا پانی گزر جائے پھر میں جاؤں گا۔ کہ بابا جی یہ آپ کیسی احمقانہ نادانہ بات کر رہے ہیں، دریا کا پانی تو سارا نہیں گزرے گا۔ بابا جی نے مثال دی کہ بندہ مسلمان، بندہ مومن، اللہ نے ہر چیز کی ہمت قوت طاقت دی ہوتی ہے۔ کہتے جی بس 3 بیٹوں کی شادی کر لی، 3 بیٹیاں رہ گئی ہیں، ان کی شادی کر کے پھر میں حج کے اوپر جاؤں گا۔ یہ بچہ جو ہے وہ میٹرک ایف اے ایف ایس سی کر لے، پھر اس کے بعد میں نے مسجد کے اندر نماز پڑھنی شروع کرنی ہے۔ میرے بھائیو، تیرے پاس، میرے پاس، میرے اہل خانہ کے پاس، تیرے اہل خانہ کے پاس کوئی گارنٹی، کوئی شورٹی، کوئی وارنٹی ہے کہ ہم نے اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں لینا؟ اور کسی لکھنے والے نے، کسی درد دل رکھنے والے نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ قبرستان نوجوانوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ میری بات کو پلے باندھ کے لے کے جائیں، قبرستان نوجوانوں سے بھرتا جا رہا ہے، اور نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں بڑھاپے کے اندر جا کر توبہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، سکولوں کالجز کے اندر پڑھنے والوں، کبھی دل کے اندر یہ گمان نہ کریں کہ اللہ مجھے لازمی مہلت دے گا، ایک پل کی بھی جو ہے وہ مہلت، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کامیابی رکھی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کے فرمودات کو ماننے کے اندر، کہ دنیا کے اندر بھی اس بندے کا پہلا نمبر ہے جو رسول اللہ کے نالین کے اوپر قدم رکھے، جو آپ کے قدموں کے اوپر قدم رکھے، جو نماز تو نہ پڑھے، جو روزہ تو نہ رکھے۔ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں میرے بھائیو، قیامت کے دن میں اگر نماز نہیں پڑھی، میں نے ساری زندگی، اللہ مجھے اپنے کٹہرے کے اندر کھڑا کر لیتے ہیں تو میں کہوں اللہ مجھے رسول اللہ کے کرتہ مبارک کے ساتھ بڑی محبت تھی، نماز نہیں میں نے پڑھی، میں نے کبھی صدقہ نہیں کیا، میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں کی، لیکن مجھے آپ کی امامہ شریف سے بڑی محبت تھی، مجھے آپ کے جو ہے قدموں سے بڑی محبت تھی۔ اللہ تو پوچھے گا عمل کے اندر کیا لے کے آئے؟ تو میرے بھائیو، اصل چیز ہے کہ رسول اللہ کے قدموں کے اوپر قدم رکھا جائے۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر قدم رکھے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔